نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ ناظرین، آج ہم ایک معروف مشہور شخصیت ہزار ابر کے علماء کرام کا بیتاج بادشاہ اور شیخ الحدیث اور ہزارے کی سطح پر کوئی جامعہ کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جہاں حضرت کا بیان نہ ہوا ہو، کتاب نہ ہوا ہو، درس نہ دیا ہو، چاہے وہ بنات ہو یا بنین سے تعلق ہو۔ اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور یہ ہماری اور ناظرین کی خوش قسمتی ہے کہ ہم حضرت سے کچھ حالات حاضرہ کے حوالے سے کچھ سوالات کریں گے، اور حضرت چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پختہ علم عطا فرمایا ہے اور پختہ عبور رکھتے ہیں دینی علوم پر، تو انشاءاللہ مؤثر جوابات دیں گے حضرت، ناظرین کے لیے بڑے فائدہ مند ہوں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت کا تعارف کراؤں کہ ہزارے کی معروف اور مشہور شخصیت شیخ حدیث حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن نعمانی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ حضرت، وقت دینے کے لیے بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت دیا۔ یہ کچھ سوالات ہیں حالات حاضرہ کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آج کے دور میں ایمان کو مضبوط رکھنے کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہے؟ سر، اس حوالے سے ناظرین کے سامنے آپ گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، میں ان حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے انہوں نے مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ انہوں نے کچھ سوالات پوچھے۔ پہلا سوال ان میں سے ہے کہ آج کے زمانے میں ایمان کے بچاؤ کا کیا ذریعہ ہوگا؟ بچاؤ کا پوچھا، بچاؤ کا مضبوط کرنے کا کیا ذریعہ ہوگا؟ مشکات شریف کی بہت ساری حدیثوں کا کتاب الایمان میں خلاصہ نکلتا ہے کہ ایمان کے 4 درجے ہیں۔ تصحیح ایمان، یہ تو علماء کرام سے پوچھا جائے گا کہ ہمارا ایمان صحیح کب ہوگا، اس میں رجوع علماء کی طرف۔ دوسرا ہے ایمان کی مضبوطی اور تقویت۔ تقویت اور مضبوطی کے اندر بنیادی طور پر محافل ایمان کو دخل ہے، ایمان کے محافل قائم کیے جائیں۔ نمبر 2، ایمانی مذاکرے عام ہو جائیں۔ نمبر 3، ایمانی مجاہدہ شروع ہو جائے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، اصلاحی مواعظ کے ذریعے سے، اور ساتھ ہی شک میں ڈالنے والے لوگ اور ذرائع ابلاغ، اس سے احتراز کیا جائے تو بندے کا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ تیسرا درجہ ہے ایمان کا دوام، کہ مرنے کے وقت تک ایمان ساتھ ہو۔ چوتھا درجہ ہے ایمان پر خاتمہ، کہ بندہ ایمان کی حالت میں مر جائے۔ ایمان میں جو تقویت اور مضبوطی کا درجہ ہے، جنت کے اعلیٰ درجات ایمان کی مضبوطی پہ ملتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا سر، دوسرا سوال یہ کریں گے ناظرین کہ اس وقت جو نوجوان نسل دین سے دور ہو رہی ہے، یہ کیوں دور ہو رہی ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس بارے میں حضرت ایک گزارش آپ کے سامنے ہے۔ ہمارا ایک وہمی شاگرد تھا، وہ ہر وعظ و نصیحت سے کوئی نہ کوئی شک لے لیتا تھا، اس کے اندر شک کی بیماری تھی۔ تو وہ ہمارے ساتھ منسلک ہو گیا، پھر اس کے بعد مختلف مجالس میں بیٹھ کر بات سنتا تو آ کر مجھ سے پوچھتا، اس کے اشکال کا جواب میں دے دیتا۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم اپنے لیے ایک راستہ تلاش کریں، مختلف راستوں سے، مختلف لوگوں سے، شک میں ڈالنے والے لوگ اور بدعتی لوگ، اور اسی طرح موجودہ زمانے میں آزاد خیال لوگوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں،
ان سے اپنا مذہب نہ لیں اور ان سے اپنے ایمانیات کو بھی نہ لیں، ورنہ وہ شک شبہ میں ڈال کر ہمیں شش و پنج میں مبتلا کر دیں گے اور ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا اور ہمارا ایمان ریورس ہو جائے گا۔ یہ ایک بنیادی بات جو مجھے سمجھ میں آئی۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز ذرا اس کی وضاحت چاہوں گا حضرت آپ سے کہ سوشل میڈیا زیادہ تر لوگ دیکھتے ہیں اور اس میں ہر کس و ناکس بیٹھا ہوا ہے، دین بیان کر رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں اور دین کی تشریح کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کافی ساری چیزیں بہت غلط سامنے آ رہی ہیں۔ تو نوجوانوں کے لیے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ جب سوشل میڈیا میں ایسی چیز دیکھے تو اس کی تصدیق کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ مستند عالم کے پاس جائے اور اس سے تصدیق کرنا؟ لازماً خیر القرون کے اندر سارے ہی استاد اچھے تھے، اسی وجہ سے لوگ ان سے جب مذہب لیتے تھے تو وہ مذہب سچا اور ستھرا اور مضبوط ہوا کرتا تھا۔ شر القرون کے اندر جب کہ خیر و شر دونوں میدان میں آ چکے ہیں اور اس میں خیر بھی بول رہا ہے اور شر بھی بول رہا ہے، دونوں کے بولنے والے معلوم ہے موجود ہیں، تو لازمی طور پر جو بات بھی کوئی نوجوان سنے تو کسی مستند حکمت اور بصیرت والے عالم سے اس کی توثیق ضرور کرائے۔ اگر یہ توثیق اس سے نہ کی گئی اور اس پر اس نے عمل کر لیا تو یہ عمل اس کے لیے ہو سکتا ہے بجائے ترقی کے اللہ کے ہاں دوری اور تنزل کا سبب بن جائے۔ لازماً علماء حکمت اور بصیرت والے علماء سے اس کی توثیق ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ذرائع ابلاغ کے اندر شر والے بول رہے ہیں تو ذرائع ابلاغ کے اندر آپ جیسے حضرات کی ضرورت ہے کہ آپ علماء خیر سے اور علماء جن کے علم سے ان کو بھی نفع ہوا ہو، عوام کو بھی نفع ہوتا ہے، ان کے مضامین کو بھی سامنے لایا جائے اور مضامین میں نقل کے ساتھ عقل کو دخل دے دیا جائے تاکہ ہر عاقل کو وہ مضمون عقل کی روشنی میں سمجھ میں آ جائے۔ حضرت چونکہ رمضان کا مہینہ قریب ہے تو روزے میں تو ماشاءاللہ مساجد ہمارے بھر جاتے ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، سب ماشاءاللہ مسجد کا رخ کرتے ہیں، تو کیا صرف رمضان میں بدل جانا کافی ہے یا مستقل مزاجی ضروری ہے؟ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، ان میں ایک مہینہ رمضان کا مختلف انواع الخیر کا جامع ہے۔ قرآن مجید، صدقات، روزہ، نمازیں، عبادتیں، یہ ایک مہینہ ایک نمونہ ہے کورس کا کہ بندہ اس کورس کو دیکھ لے کہ اس کو کتنا روحانی نفع ہوا۔ 11 مہینے اس کی روشنی میں گزارے۔ 11 مہینے کے روزے اللہ نے فرض اس لیے نہیں کیے کہ بڑا حرج آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کے فرض کیے۔ 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے چند دنوں کی استثناء کے ساتھ روزے نفل یا سنت قرار دیے یا نفل قرار دیے تاکہ بندہ اس کورس کے نفع کو 11 مہینے میں چلائے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور سوال کروں آپ سے کہ نیک بننے کی شروعات کہاں سے کیا جائے کہ آدمی کہے کہ میں نیک بننا چاہتا ہوں؟ میں ایک گزارش عرض کروں کہ ایک بندہ ہے، وہ جب راستے پہ جاتا ہے اور وہ نامناسب راستے پہ جائے اور وہ نامناسب باتیں یا نامناسب عمل یا نامناسب کرتوت بار بار کرتا رہے تو وہ اس بندے کی عادت بن جاتی ہے اور بندہ اپنے عادات سے پھر تنگ آ جاتا ہے، لیکن واپسی اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، دشوار ہو جاتی ہے، اور اس کو وہ برائی چھوڑنے کے لیے بڑے عزم اور بڑے عمل کی ضرورت ہوتی ہے اور بڑی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے بہتر یہ ہوگا کہ بندہ شروع سے ہی اچھے لوگوں کی صحبت اور رفاقت اختیار کر لے اور سنجیدہ سمجھدار لوگوں کی صحبت اور رفاقت اور معیت میں رہے تاکہ شروع سے خیر کو سیکھ جائے اور خیر اس کی عادت بن جائے، اور شر کو عادت بنانے کے بعد اس شر کو ختم کرنے کا یہ مشکل مرحلہ اس پہ نہ آئے، بلکہ شروع سے ہی خیر کی تعلیم اور تعلم جاری رہے تو یہ یکروخی محنت ہوگی اور سیدھی ہوگی۔ بہت شکریہ حضرت، آپ نے ناظرین کے سامنے کافی مؤثر اور نصیحانہ باتیں کی، اور اگر ناظرین اس باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں تو یقیناً انشاءاللہ سرخری نصیب ہوگی۔